بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو جنازے کے ولی تھے، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ہاں، قبر نے مجھ سے گفتگو کی۔ کیا گفتگو کی؟ کہنے لگے قبر نے گفتگو کی کہ عمر بن عبدالعزیز مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جب کوئی میت میرے اندر آتا ہے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا کر۔ تو قبر سے ایک آواز آئی کہ جب کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کی آنکھوں میں کیڑے ڈال دیتی ہوں، منہ کو کیڑوں سے بھر دیتی ہوں، پیٹ کو کیڑوں سے بھر دیتی ہوں، اس کے پوروں کو اس کی انگلیوں سے جدا، انگلیوں کو ہتھیلیوں سے جدا، ہتھیلیوں کو بازوؤں سے جدا اور بازوؤں کو کندھوں سے جدا کر دے۔ میں اس کے گوشت کو کھا لیتی ہوں اور اس کی ہڈیوں کو رہنے دے۔ 1985 کی بات ہے کہ یہ واقعہ اس عاجز نے امریکہ کے کسی شہر میں بیان کیا، انگلش میں بیان تھا اور وہ مجمع ہی سارا ڈاکٹروں کا تھا۔ بیان کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت آپ نے جو یہ بات سنائی تو یہ آپ نے کہاں پڑھی؟ میں نے کہا بھائی ہم نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ کہنے لگے آپ دیکھنا چاہیں گے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہوں گا۔ اگلے دن وہ ہمیں نیچرل ہسٹری میوزیم لے گئے اور وہاں پر مومیز کا ایک سیکشن تھا۔ مومی کہتے ہیں ہنود شدہ لاش، وہ لاش جس کو کیمیکل لگا کے پریزرو کر دیتے ہیں، وہ وہاں پر لے گئے۔ شیشے کے کمرے بنے ہوئے تھے اور لائٹ انڈائریکٹ تھی، اتنی جتنی اثر کے قریب ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کا منظر بنایا ہوا تھا۔ تو شیشے کے پہلے کمرے میں جب لے گئے تو کمرے پہ لکھا ہوا تھا دروازے پہ کہ جب انسان دنیا سے مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ اس نے اندر دکھایا، اندر ایک انگریز کی لاش پڑی ہوئی تھی، صحیح سالم جیسے لوگ بندہ ہوتا ہے۔ خیر ہم نے ایک نظر ڈالی، کیونکہ اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، صاف جسم نظر آ رہا تھا۔ باہر نکل آئے، کہنے لگا حضرت اب اگلے میں آئے۔ اگلے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مرا اور اسے قبر میں اتنے دن دفن رکھا گیا، اتنے دنوں کے بعد قبر کھولی گئی اور جس حالت میں اس کو پایا ہم نے کیمیکل چھڑک کر عین اسی حالت میں پریزرو کر دیا۔ اوپر دن بھی لکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں 8 دن 10 دن جو بھی تھا۔ دروازہ کھول کے اندر گئے، ہم نے کیا دیکھا کہ باقی سارا جسم ٹھیک۔ سب سے پہلی تبدیلی جو بندے کے جسم میں آتی ہے، اس کی آنکھوں کے دونوں ڈیلے بنٹے نکل کے اس کے رخساروں پر پڑے۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے اور اس کی آنکھوں کے وہ جو ڈیلے تھے ان کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے چاروں طرف۔ اے انسان، جو ہوس بھری نگاہیں تو غیروں پہ ڈالتا پھرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تیرے جسم کی آنکھوں کو ہی کیڑوں کی غذا بنائے، سب سے پہلے تیری آنکھوں کو کیڑے کھائیں۔ ہم تو دیکھ کے اتنا حیران ہوئے کہ کوئی حد نہیں، آنکھوں سے آنسو ہمارے۔ وہ کہنے لگا حضرت آگے چلے، اگلے کمرے میں گئے، لکھا ہوا تھا یہ بندہ فوت ہوا، اس کو اتنے دن قبر میں رکھا، کچھ زیادہ دن، اور جب نکالا تو اس کی یہ حالت۔ جب اندر جا کے دیکھا تو اس کا باقی جسم سلامت، آنکھوں کے ڈیلے جو تھے وہ کیڑوں نے کھا لیے تھے اور آنکھوں کے اندر سوراخ سے بنے ہوئے تھے، گڑے سے۔ دوسری چیز کیا دیکھی کہ اس کے منہ میں کیڑے بھرے تھے جو اس کے ہونٹوں کو کھا رہے، یہ ہونٹوں پہ کیڑے چمٹے ہوئے تھے، جیسے چاول ہونٹوں پہ رکھ دیں بالکل اسی طرح کیڑے صاف نظر آ رہے تھے چمٹے ہوئے، اور انہوں نے کیمیکل لگا کے رکھا ہوا۔ جس زبان سے محبتوں کے دعوے کرتا پھرتا ہے، جھوٹی محبتیں جو بول زبان سے نکلتے ہیں نا غیر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان ہونٹوں کو، اس زبان کو کیڑوں کی غذا بنائے۔ تیسرے کمرے میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ اب جو میت پڑا تھا اس کی آنکھیں بھی بالکل گڑے، دونوں آنکھیں، اور منہ کے ہونٹ نہیں تھے اور 32 دانت ایسے لگ رہے تھے، نظر آ رہے تھے جیسے کہ مردہ بکری کے دانت نکلے ہوئے، یوں دانت نکلے ہوئے تھے، ہونٹ کیڑوں نے کھا لیے تھے۔ اور تیسری بات یہ دیکھی ہم نے، اب اس کے پیٹ کے اندر بھی پیالہ بن گیا تھا، پورا پیٹ، اور وہ بالکل کیڑوں سے بھرا، جیسے پیالہ چاولوں سے بھرا ہوتا ہے، ہو بہو ہم نے اس کے پیٹ کے پیالے کو کیڑوں کے چاولوں سے بھرا دیکھا۔ جس پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے یہ کیڑوں کی غذا بن رہا۔ بس اسی طرح آگے وہ کیڑے پھیلتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ گوشت کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ پھر اس سے آگے جا کے دیکھا تو آخری کے اندر ہم نے پورے جو تھے وہ انگلیوں سے جدا دیکھے، انگلیاں ہتھیلی سے جدا دیکھی، ہتھیلی بازو سے جدا، بازو جسم سے جدا، سب ہڈیاں الگ الگ پڑی۔ پھر اس کے بعد آخری ایک وہ تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اتنے سال کے بعد قبر کھولی، اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ پڑا تھا
باقی ہڈیوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا۔ آج جس جسم کو حرام سے پال رہے ہیں، جس جسم کو ہم گناہوں کے مزے دے رہے ہیں، ہم اس جسم کو کیڑوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کے بھی یہی جسم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ گناہوں سے جسم کو بچاتے ہیں، ان کے اندر گناہوں کے بیکٹیریا جراثیم کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھے۔